نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ حجۃ الوداع سے کچھ اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے کی جگہ کی طرف آئے اور پانی مانگا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی عام لوگوں کی جو پینے کی جگہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی وہیں سے پیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی کہ آپ نے فرق نہیں کیا، جہاں سے عوام پانی پی رہی تھی وہیں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی پیا۔ پھر لوگوں کو اس بات میں شک تھا کہ شاید عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک تھا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھجوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں تھا، لیکن اس چیز کو جاننے کے لیے یہ ام فضل کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے دودھ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تو لوگوں کو یہ شک ختم ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایام منا میں 2 لڑکیاں گا رہی تھیں اور ڈف بجاتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو جھڑکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا کر فرمایا اے ابو بکر ان کو چھوڑ دیجئے، یہ عید کے ایام ہیں اور یہ منا کے دن ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ کچھ بچیاں تھیں جو ایک مناسب اور جائز تفریح کر رہی تھیں، تو تفریح کی جائز اقسام کی جا سکتی ہیں۔ اور حج کے بعد چونکہ عید کے دن ہوتے ہیں تو وہ ایک سیلیبریشن تھا، وہ ایک
مناسب تفریح تھی جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اچھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا انٹرسٹ شو نہیں کر رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ ڈھانپ کے لیٹے ہوئے تھے، ریسٹ کر رہے تھے، لیکن بچیوں کی جائز خواہش کو منع بھی نہیں کیا. ہلال بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں ایک کھچر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سرخ چادر تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دوسروں تک پہنچا رہے تھے. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی اس وقت چونکہ ساؤنڈ سسٹم اور مائک سسٹم نہیں تھے تو اسی طرح سے سامع ہوا کرتے تھے، یعنی ایک بیان کرنے والا ہوتا تھا، پھر کچھ فاصلے پر ایک شخص کھڑا ہوتا تھا جو بیان کرنے والے کی بات کو سن کے پھر آگے لوگوں تک اس کو ریپیٹ کرتا تھا. تو یہ کام حضرت علی کر رہے تھے اور یہ طریقہ بعد میں بھی جاری رہا. ایک اور واقعہ ہوا تھا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں میدان عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا. ردیف یعنی آپ کی اونٹنی کے پیچھے سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اونٹنی ایک طرف جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، لیکن اب ایک ہاتھ رسی پکڑنے کے لیے جب مصروف ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ہاتھ اٹھائے رکھا. یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں آتی ہے. اس سے 2-3 مسئلے سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں. دوسرا، اگر ایک ہاتھ مصروف ہے، مثلا بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں یا کوئی اور چیز آپ کر رہے ہیں کہ جس وجہ سے آپ دونوں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تو دوسرا ہاتھ اٹھائے رکھا جا سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہاتھ اٹھانا سنت سے ثابت نہیں ہے دعا کے موقع پر، تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو دلیل ملتی ہے کہ جب دعا ہو رہی ہو تو آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عرفہ کی رات میں جو یوم عرفہ سے پہلے تھی مسجد خیف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں سانپ کی آواز محسوس ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو. ہم کھڑے ہوئے تو وہ ایک بل کے سوراخ میں گھس گیا. ایک چنگاری لا کر اس بل کو آگ لگا دی گئی. پھر ہم نے ایک لکڑی لے کر اس سے اس بل کو کریدنا شروع کیا تو وہ سانپ ہمیں نہیں ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، اللہ نے اسے تمہارے شر سے بچا لیا ہے جیسے تمہیں اس کے شر سے بچا لیا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی ایک کام نہیں ہوا تو کام نہ ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی تعلیم دی. بس اوقات آپ کوشش کرتے ہیں کسی کام کو کرنے کی، لیکن وہ کام نہیں ہو پاتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ تھا کہ کسی کام کے نہ ہونے پر بھی خیر کی تعلیم دیتے تھے. عمومی طور پر جب کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہوتے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو ایک بے چینی سی ہوتی ہے نا کہ یہ کام ہم کرنے چاہ رہے تھے نہیں ہو سکا. بعض اوقات تو لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ان سب کی ان کیفیات کا جواب اس حدیث میں ہے کہ کوشش کے باوجود بھی کوئی کام نہ ہو سکے تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. یزید بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن مربع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے جبکہ ہم عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیے ہوئے تھے کہ عمر بن عبداللہ اس کو امام کے موقف سے دور سمجھ رہے تھے. ابن مربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو کہلا بھیجا ہے کہ اپنی انہی مقامات پر وقوف کرو. بلا شبہ تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ جگہ پر ہیں، ہم الگ جگہ پر. اب اتنا بڑا مجمع تھا، 1,00,000 کے قریب لوگ تھے. تو اس صورتحال میں لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہمیں وقوف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا ہے کہاں کرنا ہے، یا اپنے اپنے خیموں میں ہم کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اس بے چینی کو دور کر کے ان کو مطمئن کیا کہ آپ جہاں جہاں ہیں آپ وہیں وقوف کیجئے، اور آپ حضرت ابراہیم ہی کے طریقے پر ہیں، پریشان مت ہوں. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا. اگر وہ کسی چیز میں بے چینی محسوس کر رہے ہیں تو اس کو فوری طور پر دور کرنا، ان کو مطمئن کرنا، ایسے نہیں ان کو بے چین حالت میں رہنے دینا، ان کو سیٹسفائیڈ کرنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد فوراً سے بھیجا، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو امام سے دور سمجھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم بہت دور ہیں امام سے. انہیں حکم دیا گیا کہ اپنی انہی مقامات پر وقوف کرو. اسی لیے آپ آج دیکھتے ہیں کہ جب عرفات کے میدان میں وقوف کیا جاتا ہے تو لوگ اپنے اپنے خیموں میں وقوف کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں شامل بچوں کو ذمہ داریاں دیں. عبید اللہ بن ابی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کے ساتھ مزدلفہ سے رات کے وقت آگے بھیج دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب ابن عباس جو تھے ایک چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کو بھی کام دیا اور ان کو بھی اس کام کے ساتھ ذمہ دار بنانے کی کوشش کی. جب ہم بچوں کو کوئی کام دیتے ہیں تو اس سے بچے رسپانسبل ہوتے ہیں. عمومی طور پر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کی ایک یہ شکل اختیار کرتے ہیں کہ ان کو کوئی کام نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں. اس وجہ سے بچوں میں میچورٹی نہیں آتی. اگر آپ نے اپنے بچوں سے برتن نہیں دھلوائے، اگر آپ نے اپنے بچوں سے اپنے کپڑے نہیں دھلوائے، یا آپ نے اپنے بچوں کو کوئی بھی کام نہیں دیا، یعنی بازار جا کے کسی چیز کو خریدنے کا کام نہیں دیا، تو آپ نے اپنے بچوں کو بہت بڑے علم سے محروم رکھا ہے، بہت بڑی سمجھداری سے محروم رکھا ہے. تو بچوں کو رسپانسبل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کام دیے جائیں. عمومی طور پر ایسے ماں باپ کو لوگ ظالم بھی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بچوں سے کام کروا رہے ہیں. پھر ازواج مطہرات کو حج کے بعد کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج سے فرمایا، حج بس یہی ہے. پھر چٹائیوں کو یعنی گھروں کو لازم پکڑنا، اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. پھر آپ نے اپنے گھروں میں رہنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپس آ کر جو سب سے پہلا کام کیا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر آئے تو مدینہ میں داخل ہوئے اور اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر بٹھایا. اس کے بعد مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر گھر تشریف لے گئے. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات سے واپسی پر بھی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ کچھ اور واقعات جو حجۃ الوداع سے ملتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تربیت، آپ تربیہ کیسے کیا کرتے تھے. ایک واقعہ پیش آیا تھا. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرج میں خیمہ زن ہوئے تو آپ اپنے خیمے کے باہر بیٹھ گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب بیٹھ گئیں. پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ کے دوسرے پہلو میں بیٹھ گئے. پھر اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئیں. اسی اسنا میں اسی تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام خالی ہاتھ آیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ غلام کہنے لگا وہ مجھ سے گم ہو گیا ہے. سیدنا ابو بکر اٹھے اور غلام کی پٹائی کرنے لگے. فرمایا تمہارے پاس ایک ہی اونٹ تھا، تم وہ بھی گم کر آئے ہو. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ کیا تم اس احرام والے شخص کو دیکھ رہے ہو، وہ کیا کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی بات پر اکتفا کیا اور سیدنا ابو بکر کو مارنے سے منع نہیں کیا، یعنی تربیہ کی، مارنے سے روکنا چاہا، لیکن ایک بہت ہی سافٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، بہت ہی نرم انداز کے ساتھ.
ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا اس احرام والے شخص کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کے جو یہ غلام تھے ان کا نام عقبہ تھا، اور یہ اونٹ جو تھا عصایا کے علاقے میں گم ہو گیا تھا. اس غلام کا کام اس اونٹ کی رکھوالی کرنا ہی تھا، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا تھا. یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا سامان بھی گم ہو گیا تھا. جب آل فضالہ اسلمی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ہیس یعنی مخصوص حلوہ، مٹھائی کی طرح کی کوئی چیز کا بڑا پیالہ لے کر آئے. انہوں نے وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر آؤ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا ناشتہ دیا ہے. جس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام پر برہم ہو رہے تھے یعنی غصے ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ٹھنڈے دل سے کام لیجئے، کیونکہ یہ معاملہ نہ آپ کے بس میں ہے اور نہ ہمارے بس میں ہے. ایک چیز کھو گئی ہے، وہ اب آپ کے بس میں بھی نہیں رہی اور ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. غلام اس بات کا خواہش مند تھا کہ اونٹ گم نہ ہو. غلام کی خواہش یہ تھوڑی نہ تھی کہ اونٹ گم ہو جائے اور اس کو ڈانٹ پڑے. غلام کی تو یہ خواہش تھی کہ اونٹ گم نہ ہو. جو کچھ اس کے پاس تھا یہ اس کا نیم و بدل ہے. حلوے کی طرف اشارہ کر کر کہا کہ اب جو کچھ اس کے پاس تھا وہ جو گم ہو گیا اب اس کا نیم و بدل اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں اور ابو بکر اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے سبھی نے کھایا، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے. اسی اثنا میں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ ان کے ساتھ تھا اور اونٹ پر سامان بھی موجود تھا. سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پر پہنچ کر اونٹ کو بٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھ لو تمہارا کوئی سامان اس میں سے غائب تو نہیں. ابو بکر اٹھے، سارا سامان چیک کیا اور کہا کہ اس میں سے کوئی چیز غائب نہیں، صرف ایک پیالہ نہیں مل رہا جس میں ہم پیتے تھے وہ موجود نہیں. غلام کہنے لگا لیجئے یہ پیالہ میرے پاس ہے، یعنی وہ پیالہ بھی مل گیا. یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے امانت ادا کر دی ہے. تو یہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا انداز تھا تربیت کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تربیت کیا کرتے تھے کہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور سامنے والے شخص کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے، جس عزت کا وہ مستحق ہے، عزت نفس ہے، اس کو بھی مجروح نہ کیا جائے. ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی تھی. ایک روز سیدنا سعد بن عبادہ اور ان کے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ عنہما ساز و سامان سے لدی ہوئی ایک سواری لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ اس دن کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ساز و سامان سمیت حجۃ الوداع کے موقع پر گم ہو گئی تھی. یعنی آپ کا پورا یہ جتنا بھی سامان تھا، اونٹنی تھی، کھو گئی تھی. دونوں باپ بیٹے آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پر کھڑا پایا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مل چکی تھی، یعنی جو کھوئی ہوئی سواری تھی وہ مل گئی تھی. ساتھ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کی سامان والی سواری گم ہو گئی ہے، آپ اس جگہ یہ سواری رکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ہماری سواری آ گئی ہے، تم دونوں اپنی سواری واپس لے جاؤ، اللہ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے. اے ابو ثابت، جب سے ہم مدینہ پہنچے ہیں اس وقت سے جو آپ ہماری ضیافت کر رہے ہیں کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یعنی جب سے میں آیا ہوں مدینہ تب سے آپ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ضیافت آتی رہتی ہے اور وہ کافی ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے. اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے مال میں سے جو کچھ لیتے ہیں وہ ہمارے نزدیک اس مال سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے جو آپ نہیں لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ثابت، تم نے بات بالکل سچی کی ہے، تمہیں کامیابی کی بشارت ہو. بلا شبہ اخلاق حسنہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس میں سے جسے صالح اخلاق عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور یقیناً اللہ نے تمہیں اچھا خلق عطا کیا ہے. تمہارے پاس اچھا اخلاق اللہ کی طرف سے
ملا ہوا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے الحمدللہ وہی ذات عالی سب کچھ کرنے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر حج میں حجامہ بھی کروایا تھا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے درمیانی حصے میں احرام کی حالت میں حجامہ کروایا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی عورتوں کے لیے رحمت بنی، جو واقعہ ہم نے حجۃ الوداع میں پڑھا تھا کہ یہ حائضہ ہو گئی تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کو بھی حج قران کرنا تھا، پھر یہ عمرہ ادا نہیں کر سکی تھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ حج کے ارکان اس حیض کی حالت میں بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ وہی شخصیت ہیں کہ جن کی بدولت امت کو تیمم کی رخصت ملی، اور یہ وہی شخصیت ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وجہ سے امت کی عورتوں کو یہ رخصت بھی ملی کہ وہ حیض کی حالت میں حج کے تمام ارکان ادا کر سکتی ہیں سوائے طواف افاضہ کے۔ اور یہ بہت بڑی برکت اور رحمت اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کو عطا کی۔ یوم عرفہ کی خاص دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر کلمات وہ ہیں جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں آتی ہے۔ پھر جو لوگ اہل عرفہ میں سے ہوں گے ان کے لیے جہنم سے آزادی کی خوشخبری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو عرفہ کے دن سے بڑھ کر جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں۔ اس دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اہل آسمان کے سامنے اہل زمین پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ بالوں اور چہروں کے ساتھ کھلے آسمان تلے جمع ہیں۔ عرفات کے میدان میں جو جمع ہوتے ہیں لوگ، ان پر اللہ رب العزت فخر کرتے ہیں۔ یہ ہر دور دراز رستے سے آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، حالانکہ انہوں نے میرا عذاب نہیں دیکھا۔ عرفہ کے دن جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اتنے کسی اور دن آزاد نہیں کیے جاتے۔ اسے صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام اپنی امت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں بڑی گریہ و زاری کی تو دعا کا جواب یہ آیا کہ میں نے دعا قبول کی سوائے ان کے آپس کے ظلم کے، تاہم میں نے ان کے وہ گناہ معاف کر دیے جو میرے حق سے متعلق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں سوائے ان کے آپس کے ظلم کے، تاہم میں نے ان کے وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جو میرے حق سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے میرے رب، بلا شبہ تو اس بات پر قادر ہے کہ اس مظلوم کی مظلومیت سے زیادہ اسے اجر سے نوازے اور اس ظالم کو ویسے ہی معاف کر دے۔ یعنی جو مظلوم تھا اس کو آپ اجر عطا کر دو اور جو ظالم تھا اس کو ویسے ہی معاف کر دو۔ اس دن یہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن جب مزدلفہ کی رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج اس موقع پر مسکرائے ہیں، پہلے کبھی اس موقع پر نہیں مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے دشمن ابلیس کی وجہ سے مسکرایا ہوں۔ جب اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں میری دعا قبول فرما لی ہے تو وہ اپنے لیے ہلاکت اور تباہی مانگنے لگا اور اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ اسے بہقی نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اپنی امت کے لیے کہ اللہ ان کو بخش دے. اور پھر جب ظلم کی بات آئی کہ آپسی ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو مظلوم ہے اس کو آپ اس کے مظلوم ہونے کی وجہ سے اجر دے دیں اور جو ظالم اس کو آپ ویسے ہی معاف کر دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اس کا عملی مظاہرہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف افاضہ کیا تھا اس کے بعد زمزم کیا تھا. آپ نے اکثر لوگوں کو زمزم کھڑے ہو کر پیتے دیکھا ہوگا، تو چونکہ اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کھڑے ہو کر نوش فرمایا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا، آپ نے اسے کھڑے ہو کر نوش فرمایا. لیکن اکرمہ رحمہ اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اونٹ پر سوار تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہ اس حدیث کی جو تشریح آتی ہے، اکرمہ رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی نہیں پیا بلکہ آپ اس دن اونٹ پر سوار تھے، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہی تھے پر اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. تاہم سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھایا، 2 رکعتیں ادا کی، بعد ازاں زمزم نوش فرمایا. تو اس میں یہی گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم پیا. ویسے آپ دیکھیں تو کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت پر بکثرت روایت آتی ہیں، لیکن اگر ہم اس روایت کو دیکھیں تو کھڑے ہو کر پانی پینے کا بھی جواز نکلتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ہے تو آپ بیٹھ کر ہی پانی پئیں، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھ نہیں سکتے تو آپ کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں. پھر ایک بڑا انوکھا واقعہ ہوا تھا. سیدنا معرض بن معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کیا. میں مکہ کے ایک گھر میں داخل ہوا تو وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پوری چاند کی طرح چمک رہا تھا. میں نے اس دوران میں ایک عجیب واقعہ دیکھا. اہل یمامہ کا ایک شخص 1 دن کا بچہ لے کر حاضر ہوا، بالکل بورن بیبی ایک شخص لے کر آیا. وہ بچہ ایک کپڑے میں لپٹا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، یا غلام من انا، اے بچے میں کون ہوں؟ اس بچے نے جواب دیا، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اللہ تجھے برکت سے نوازے. اس کے بعد اس بچے نے کوئی کلام نہ کیا یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا. راوی کہتے ہیں کہ ہمارے والد اسے یمامہ کا بابرکت بچے کے نام سے موسوم کرتے تھے، یعنی اس نام سے پکارا کرتے تھے. یہ حدیث بیہقی میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا بچہ، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر دلیل ہے. پھر ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو طواف وداع چھوڑنے کی اجازت دی ہے. آپ طواف وداع کے بارے میں جانتے ہیں؟ جب آپ مکہ سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، چھوڑ رہے ہوتے ہیں مکہ، اب آپ اپنے شہر جا رہے ہیں یا مدینہ جا رہے ہیں، تو لازمی ہے کہ آپ طواف وداع کریں. یہ اللہ کے گھر کا حق ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو عورت حائضہ ہو اس کو اس طواف وداع چھوڑنے کی اجازت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض کی حالت پیش آ گئی. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا، کیا یہ ہمیں روک لیں گی؟ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے پوچھا، کیا اس نے قربانی کے دن طواف کیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے طواف زیارت کر لیا تھا، یعنی طواف افادہ یہ کر چکی ہیں جو حج کا رکن اعظم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کوئی حرج نہیں، یعنی سفر کا آغاز کرو. اس حدیث کو
بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی حائضہ عورت کو طواف وداع سے رخصت دے دی گئی ہے. لیکن اگر اس نے طواف افاضہ نہیں کیا جس سے حج مکمل ہوتا ہے تو وہ اس پر کرنا لازم ہے. ایسی صورتحال میں اگر کسی عورت کا یہ طواف افاضہ باقی ہے تو جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہیں ہو جاتی اور اس طواف کو کر نہیں لیتی اس کا حج مکمل نہیں ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا اور اس سے جڑے جو دیگر واقعات تھے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے حجۃ الوداع مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.